یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر وکان الانسان عجولا۔ صدق اللہ العظیم۔ بابا سے بلند درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ۔ عزیز سامعین محترم، جلدی کرنا اور بد دعا کرنا، اس کے بارے میں یہ ہمارا یہ اصلاحی درس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ بھلائی اور نیکی کی جس طرح دعا کرتا ہے، اچھائی کی دعا کرتا ہے، اسی طرح کبھی وہ برائی کی دعا بھی کر بیٹھتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آدمی بڑا جلد باز ہے، انسان بہت جلد باز ہے اور جلدی کام کرنے والا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لفظ جلدی پہ غور کیا جائے، آج آپ سارا دن اس لفظ کو سننے کی کوشش کرنا غور کر کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دکانوں پہ جتنے بھی گاہک آتے ہیں سب کی یہی کوشش جلدی کرو بھی، گاڑی میں چلنے والے جتنے بھی ہیں، سفر کرنے والے، جلدی کرو۔ صبح سے شام تک آپ ہزاروں بار یہ لفظ جلدی سنیں گے۔ ہر بندہ جتنا کوئی ویلا ہے اتنا زیادہ جلد باز ہے، بالکل فری بیٹھا وہ بھی کہتا ہے جلدی کرو جی۔ یہ جو جلدی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک فرمایا بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ ہم اکثر دینی اور دنیاوی جتنے بھی کام ہیں ان میں بہت زیادہ جلد بازی کرتے ہیں۔ مثلا دنیاوی کاموں میں تو ہے ہی ہے، دینی کاموں میں وضو کرنے میں جلدی کی، نماز پڑھنے میں جلدی جلدی کر دی، قرآن پاک جلدی جلدی پڑھ لیا، اور اسی طرح کوئی بھی ہمارا دینی فریضہ ہے اس کو بھی جلدی جلدی ادا کرتے ہیں۔ نماز فجر ادا کی، جلدی جلدی مسجد سے باہر نکل گئے، نہیں سننا کہ ہم نے اپنے اوپر جو دین ہے وہ بھی سننا ہے۔ ہم ایک معیاری وقت کے اندر معیاری کچھ باتیں بتاتے ہیں، یہ بھی تو آپ نے سیکھنی نا، یہ آپ کی اولاد کے اوپر تو نہیں فرض ہے، خالی آپ نے بھی سیکھنا ہے دین۔ ہر روز اگر نئی آپ کو بات بتائی جاتی ہے تو آپ کے اوپر سننا لازم ہے۔ تو یہ جو جلدی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، ہمارے ہاں بہت زیادہ جلدی ہے، اور بعض کام ایسے ہیں جن میں ہم جلدی نہیں کرتے، جن میں جلدی کرنے کا حکم ہے، جیسے قضا نمازیں ہیں، ان کو جلدی ادا کرنے کا حکم ہے بھی، یہ دیر نہ کی جائے، چلو جی کل کر لیں گے۔ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو ادا کرنے میں جلدی کریں۔ اسی طرح ہم جتنے بھی اسلامی فرائض جو ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں ان کو ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں وہ جن کاموں میں جلدی کرنی ہے اس میں دیر کرتے ہیں، جس میں حوصلے سے کام لینا چاہیے ان میں ہم جلدی کرتے ہیں۔ یہ جلدی انسان کو لے ڈوبتی ہے، جلدی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ آپ کو کوئی شاکنگ نیوز ملی ہے، آپ کو کوئی ایسی خبر ملی ہے جس کے بارے میں آپ یہ سنتے ہی ایک دفعہ شاکڈ ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر ایک بھونچال آ جاتا ہے، تو وہاں پہلی خبر سنتے ہی آپ کے لیے صبر کرنا یہ لازمی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، جو صبر ہے وہ فرسٹ شاکنگ نیوز سننے کے وقت ہے، پہلی صدمے والی خبر۔ مثلا میں بیٹھا ہوں، مجھے خبر آتی میرا فلاں عزیز کوئی فوت ہو گیا، تو یہاں جیسے ہی مجھے خبر ملی تو یہ نہیں کہ میں یہاں سے کھڑا ہو کے منہ کے بل نیچے چھلانگ لگا دوں، یا میں اپنے سر کو پیٹنا شروع کر دوں، سینہ کوبی شروع کر دوں، ماتم شروع کر دوں۔ اور ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ماتم، یہ سینہ کوبی کرنا اور یہ بین کرنا یہ تو بہت عروج پہ ہے۔ کس نے بتانا ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو؟ جب کسی بھی گھر میں فوتگی ہوتی ہے وہاں وہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو کہ بارڈر پار والے کرتے ہیں۔ ان کی عورتیں بھی بال کھول لیتی ہیں اور واہ ویلا شروع کر دیتی ہیں، جس سے اسلام نے سختی سے منع کیا۔ اور جب وہ آنسو ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی آ کے کہتا ہے جی اللہ کا حکم، جی ہم نے صبر کیا۔ جب انگوروں تک ہاتھ نہیں پہنچتا تو کہہ دیا انگور یہ کھٹے ہیں، جب آنسو ختم ہو گیا تو کہہ دیا نہیں جی اب میں صبر کرتا ہوں۔ اب صبر کا کیا فائدہ؟ صبر وہ ہوتا ہے جو پہلی خبر کے وقت آپ کو ہو،
اس کے اوپر صبر کرنا. آپ کو کوئی بھی برائی کی خبر ملتی ہے, لڑائی جھگڑے کی خبر ملتی ہے, اب تھوڑا سا صبر کر کے دیکھیں. جلد بازی انسان کو بہت دور لے جاتی ہے. وہ پنجابی میں کڑیدہ کو سیاہ 100 کوت ہے, یعنی ایک لمحہ آپ کبھی موٹر وے پہ سفر کریں تو وہاں آپ نے ایک کٹ لینا ہے, یعنی اس روڈ پہ اس طرف جانا ہے آپ نے, اور آپ اس طرح چلے گئے تو اب واپس آئیں گے تو آپ کو 1000-2000 کا چلان بھرنا پڑے گا, وگرنہ کوئی 50-100 کلومیٹر اوپر سے آنا پڑے گا. یعنی ایک لمحے میں آپ نے وہ کٹ غلط لے لیا تو کتنا 50 کلومیٹر کوئی 2 گھنٹے کا آپ کو فاصلہ طے کرنا پڑے گا. تو ہم بہت جلد باز ہیں, اور اسی جلد بازی کے اندر کچھ ہم کام ایسے کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے, اور جلد بازی میں ہم بد دعائیں دیتے ہیں. یہ بد دعا دینے کا کام بہت جلد شروع ہو جاتا ہے. اس کو ہم اپنے لیے بڑی بڑائی سمجھتے ہیں. ماں اپنے بیٹے کو طرح طرح کی بد دعائیں دیتی ہیں, باپ اپنے بیٹے کو بد دعائیں دیتے ہیں, اور اپنے جانوروں کو بد دعا دی جاتی ہے, اپنی زمینوں کو بد دعا دی جاتی ہے, اپنی گاڑیوں کو بد دعا دی جاتی ہے. بات بات پہ بد دعا دیتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی, کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا لا تدعوا علی انفسکم, فرمایا اپنے آپ کو بد دعا نہ دو. یعنی ہم کہتے ہیں میں تو اتنا پیدا ہی نہ ہوں, یعنی اپنے آپ کو میں اس سے بہتر میں ماری جاؤں, یہ بھی اپنے آپ کو بد دعا ہے. اپنے آپ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا بد دعا نہ دو. پھر فرمایا کہ ولا تدعوا علی اولادکم, اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو. ہماری مائیں بہت زیادہ بد دعائیں دے, چاہے جائے کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا گاڑی کے نیچے آ جائے, تیرا ککھ نہ رہے, تو تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, یہ ہم کہتے رہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے اس سے منع کیا, اپنی اولاد کو بھی بد دعا نہ دو. فرمایا کہ ولا تدعوا علی خدمکم, اپنے غلاموں کو, نوکروں کو بد دعا نہ دو. ان کو بھی جو کام پہ آپ نے لوگ رکھے ہوں اگر غلطی ہو جائے تو ان کو بد دعا نہ دو, فوراً جلد بازی نہ کرو. پھر فرمایا ولا تدعوا علی اموالکم, اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو. آپ کا جو مال ہے, آپ کبھی غور کر کے دیکھیں جن کے گھروں میں گائیں بھینسیں ہیں, وہ دودھ نکالنے لگے اور بھینس تھوڑی سی اپنی ٹانگ ہلا دے تو پھر دیکھنا بد دعاؤں کا سلسلہ کیسے شروع ہوتا ہے. جب ہے ہی وہ ڈنگر, ان میں عقل ہی نہیں ہے, تو آپ کیا اس کو سمجھائیں گے؟ اس میں عقل ہی نہیں ہے. ہم یہ سب بتاتے ہیں کہ اس میں عقل نہیں ہے, پھر اگر وہ غلطی کرے تو ہم اتنی بد دعائیں دیتے ہیں. آپ کی زمین میں تھوڑا سا چارہ وہ خراب ہو گیا, یہ کم آیا تو زمین کو بد دعائیں دینا شروع کر دی, مکان کو بد دعائیں دینا شروع کر دی. کبھی آپ کی موٹر سائیکل چلتے چلتے, گاڑی چلتے چلتے بند ہو جائے, اس کو ٹھڈے مارنا شروع کر دے تو بد دعائیں دینا شروع کر دیں. یہ بھی آپ کا مال ہے. حضور علیہ السلام, اور بلکہ جب بد دعائیں دے رہے ساتھ اتنی موٹی گالی دیتے ہیں, جو کہ یہاں پہ اس کو دہرانا یہ مناسب نہیں ہے. گالی دے کے ہم کہتے ہیں, تھوڑی سی بات ہو جائے تو ہم گالی دے کے اس کو بد دعا دینا شروع کر دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بد دعائیں نہ دیا کرو. اچھا منع کیوں کیا؟ منع اس لیے کیا, فرمایا کہ لا توافقوا من اللہ تبارک و تعالی ساعۃ نیل فیہا عطاء فیستجیب لکم. فرمایا کہ کوئی نہ کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے, ہر چیز جو منہ سے نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. کہیں ایسے نہ ہو کہ تم بد دعا دے رہے ہو, وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری بد دعا قبول نہ کر لی جائے. اس لیے یہ جو ہم بد دعائیں دیتے ہیں ان سے پہ غور کرنا چاہیے. وہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا, آ کے کہنے لگا جی, عورت تھی, کہنے لگی جی یہ میرا جو بیٹا ہے میری باتیں نہیں مانتا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے کبھی اس کو, جب پہلے بد دعائیں دیا کرتی تھی؟ جی میں اس کو برا بھلا کہتی رہتی تھی. فرمایا وہ جو برا بھلا کہتی رہتی تھی آج وہ تیرے سامنے آ رہا ہے. ہم بہت زیادہ اولاد کو بد دعا دیتے ہیں. اس لیے یہ جو جلد بازی ہے, یہ جو بد دعائیں ہیں, ان سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں, جلد بازی انسان کو لے ڈوبتی ہے, جلد بازی انسان کو بہت بڑی مصیبت میں پھنسا دیتی ہے. صبر کریں, جلد بازی سے بچیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.